بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں کسی مشکوک سرگرمی کے شواہد نہیں ملے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کرنے والے ایرانی فوج کے جنرل اسٹاف نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی، جس میں بتایا گیا کہ بلندی پر پہاڑی سلسلے سے ٹکرانے کے بعد ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی تھی۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے ملبے میں بھی گولی کا کوئی سراغ موجود نہیں تھا۔ ہیلی کاپٹر کا ملبہ شمال مغربی پہاڑی سلسلے سے ملا، جسے ایرانی ڈرونز نے تلاش کیا، جبکہ سرچ آپریشن کے دوران شدید دھند اور انتہائی کم درجہ حرارت سے امدادی ٹیموں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ایرانی فوج کی جانب سے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے سے متعلق بیان میں کسی پر الزام عائد نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے ایرانی فوج مزید تفصیلات جاری کرے گی، جس میں دوستو کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف لاہور کا روزانہ شہر میں احتجاج کا اعلان سامنے آیا ہے۔ تحریک انصاف ہر روز لاہور کے ایک صوبائی حلقے میں احتجاج ریکارڈ کروائے گی۔ لاہور کے 30 حلقوں میں باری باری احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے تمام ٹکٹ ہولڈرز کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ملک میں واحد دفتر بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ حکومت کا کام ہے، ان ہتھ کنڈوں کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے، ایسا دوستو پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے کہا ہے کہ جمہوریہ ایران نے انتہائی شدید ہونے کے باوجود اس مصیبت کو بہت ہی اطمینان سے برداشت کیا اور بہت جلد ملکی امور میں ہر قسم کے خلل کی روک تھام کرنے کے لیے اس خلا کو پر کرنے کے لیے اقدام انجام دیا جائے گا۔ ایران ایک طاقتور ملک ہے اور وہاں خلا نامی چیز نہیں پائی جاتی۔ حزب اللہ نے شہید ابراہیم رئیسی اور شہید امیر عبدالحیان اور دیگر شہداء کے تشییع جنازہ میں عوام کی جانب سے کروڑوں کی تعداد میں شرکت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمنوں کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب کروڑوں کی تعداد میں ایرانی عوام نے ان شہداء کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ در حقیقت ایک ریفرنڈم تھا جو دو اصلی موضوعات کے بارے میں انجام پایا۔ پہلا موضوع عوام کی جانب سے ایران کی حکومت اسلامی جمہوریہ نظام اور رہبر معظم انقلاب کی وسیع اور بھرپور حمایت ہے، جبکہ دوسرا موضوع ایرانی عوام کی جانب سے فلسطین کاز اور فلسطین سے متعلق ایران کے موقف پر 100% اتفاق ہے۔ حزب اللہ کا مزید کہنا تھا کہ جب تک غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوتی، غاصب صہیونیوں کے خلاف ہماری فوجی کارروائیاں بدستور جاری رہیں گی، اور صہیونی حکمران جان لیں کہ اگر وہ کسی حماقت کے مرتکب ہوئے تو انہیں ان کی حامیوں کو ایسا منہ توڑ جواب ملے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مولوی فضل الرحمان نے حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا جھگڑا کشمیر پر تھا، اور کشمیر جب ان کو دے دیا ہے تو یہ تنازع اب ختم ہونا چاہیے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ملک چھوڑ دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں بنیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ بندی کے ساتھ الیکشن میں ہماری قوت کو تقسیم کیا۔ جبری ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ حکومت سازی کی گئی ہے۔ 2018 سے زیادہ 2024 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، پھر جبری طور پر ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ حکومت سازی کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھی اگر دیکھا جائے تو اقلیتی نمائندگی حکومت کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر پورے کرنے کے علاوہ حکومت میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ انتظام اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اور ہم اس کے خلاف میدان عمل میں نکلے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں تحریک کا آغاز کر چکے ہیں۔ 1 جون کو مظفر گڑھ پنجاب میں عوامی جلسہ عام ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پوری زندگی اس جمہوری نظام کے ساتھ گزاری ہے۔ اسی تجربے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اس ملک سے لے کر امریکہ تک جمہوریت فقط دھوکے کا نام ہے۔
اسٹیبلشمنٹ نے بھی ٹھان لی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرے گی، چاہے پھر عوام اس کو جس نظر سے بھی دیکھے، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم غلام بن کر زندگی نہیں گزار سکتے، ملک چھوڑنے کی نوبت آئی تو ملک چھوڑ دیں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی غلامی منظور نہیں ہے۔ پاکستان نے بحری جنگی جہاز PNS اسلط ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحر ہند میں تعینات کر دیا ہے، جو مخصوص ہیلی کاپٹر کے ساتھ پاکستانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ ISPR کا کہنا تھا کہ جہاز کی تعیناتی کا مقصد بین الاقوامی جہاز رانی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ پاک فوج کے مطابق تعیناتی کے دوران پاک بحریہ کا جہاز اپنے آپریشنز کے علاوہ دوست اور شراکت دار ممالک کے ساتھ مشترکہ آپریشنز میں بھی حصہ لے گا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ یہ جہاز جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہے، جو خطرات سے نمٹنے اور وسیع پیمانے پر میری ٹائم آپریشنز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پر باقاعدگی سے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اسرائیل نے کل عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جاری کردہ اس فیصلے کو مسترد کر دیا تھا جس میں اسرائیل سے رفح میں جاری اسرائیلی فوجی کارروائی فوری طور پر روکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دوسری طرف فلسطینیوں اور عرب ممالک نے عالمی عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ رفح میں ان کی کارروائیاں اسرائیل کی سلامتی کے تحفظ کے لیے جاری ہیں اور انہیں روکا نہیں جائے گا۔ لیکن دوستو، یہ فیصلہ جسے تاریخی قرار دیا جا رہا ہے اپنی نوعیت کا پہلا فیصلہ نہیں ہے۔ 9 جولائی 2004 کو اقوام متحدہ کے اعلیٰ ترین عدالتی ادارے کی نمائندگی کرنے والی عدالت نے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی دیوار فاصل کے خلاف فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسے روکنے اور تعمیر کردہ دیوار کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ یہ دیوار بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ دیوار کی تعمیر سے متاثر ہونے والے فلسطینیوں کو معاوضہ ادا کرے اور مشرقی یروشلم اور اس کے نواحی علاقوں سمیت تمام فلسطینی علاقوں سے اس دیوار کو ختم کر دے۔ عدالت نے واضح کیا تھا کہ دیوار کے راستے کے نتیجے میں فلسطینیوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کو فوجی حالات یا قومی سلامتی یا امن عامہ کے تقاضوں کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے دنیا کے ممالک سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ دیوار کی تعمیر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غیر قانونی صورتحال کو تسلیم نہ کریں، اور جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ دیوار کی غیر قانونی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے دیگر اقدامات پر غور کرے۔ تاہم دوستو، کچھ بھی نہیں بدلا اور وہ دیوار جسے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم شرون کی حکومت نے 23 جون 2002 کو تعمیر کرنا شروع کیا تھا، اب بھی گرین لائن کے قریب مغربی کنارے میں فلسطینی باشندوں کے داخلے کو روکنے کے لیے موجود ہے۔ اسرائیل اس دیوار کو اپنی بستیوں کی سلامتی کے لیے ضروری قرار دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جمعے کو کہا تھا کہ رفح کے بارے میں بین الاقوامی عدالت انصاف کا فیصلہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور عدالت کے آئین کے مطابق لازم ہے، اور اسرائیل اس فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ سلامتی کونسل کے اندر دوستو فیصلے رائے شماری سے ہوتے ہیں۔ 5 مستقل ارکان چائنا، فرانس، روس، برطانیہ اور امریکہ کو ویٹو پاور کا اختیار حاصل ہے، جس کا مطلب ہے کہ حتمی فیصلہ اسرائیل کے اتحادیوں کا ہوگا جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ اسرائیل کی رفح جنگ کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی جانب سے عالمی عدالت انصاف کے لیے نامزد کی جانے والی امریکی جج بھی اسرائیلی جنگ کے خلاف فیصلے میں شامل ہے۔ فیصلے میں امریکی جج کے شریک ہونے سے دوستو امریکی صدر جو بائیڈن کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کے رفح جنگ کے بارے میں فیصلہ دینے والے پینل میں امریکی جج سارا بھی شامل ہیں۔ انہیں صدر جو بائیڈن نے 2021 میں نامزد کیا تھا، مگر وہ کبھی بھی توثیق نہ پا سکی۔ البتہ پچھلے سال نومبر میں وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جج منتخب ہو گئیں۔
ان کے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جج بننے کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا، بلکہ تعریف کی تھی کہ وہ بین الاقوامی قانون کی محافظ ثابت ہوں گی، جبکہ صدر جو بائیڈن نے بھی کہا تھا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف انسانیت کی دنیا بھر میں امن کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے اہم اداروں میں سے ایک ہے۔ لیکن اب اسرائیل کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ایک طرف وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے کردار کے معترف ہیں اور دوسری جانب رفح کی جنگ کے بظاہر ناقد ہیں۔ ایسے میں وہ عدالت انصاف کے فیصلے کی اسرائیل کے خلاف کیسے پذیرائی کرتے ہیں؟ محکمہ موسمیات کے مطابق اس سال مونسون کی معمول سے 100% سے زائد بارشیں متوقع ہیں۔ اس سال جولائی سے اگست تک 100% زیادہ بارشیں ہوں گی۔ شدید بارشوں کے پیش نظر اداروں کو ہنگامی پلان بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ متعلقہ ادارے تیار نہ ہوئے تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ یورپی یونین نے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اسپین، ناروے اور آئی لینڈ کے اقدام کو یہود دشمنی قرار دینے پر اسرائیل کو کرارا جواب دیا ہے۔ اسرائیل نے دوستو فلسطین کو تسلیم کرنے پر اسپین، ناروے اور آئی لینڈ کے اقدام کو یہود دشمن قرار دیتے ہوئے سفارتی سرگرمیاں معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ فلسطین کو تسلیم کرنا کہیں سے بھی یہود دشمنی نہیں ہے۔ اسرائیل غلط اندازے لگا رہا ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا جیسے حماس کی حمایت نہیں ہے، بالکل ویسے ہی یہود دشمنی بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس یہ امن کی جانب ایک پیش رفت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسپین، ناروے اور آئی لینڈ فلسطین کو تسلیم کرنے کے بعد سے دیگر یورپی ممالک یعنی فرانس، پرتگال، بیلجیم اور کئی یورپی ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اشارے دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 144 ممالک پہلے ہی فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جن میں روس، چائنا، بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور دیگر عہدیداروں کی گزشتہ اتوار کو ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کے بعد دوستو روسی صدر نے حیران کن انکشاف کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے انکشاف کیا ہے کہ صدر رئیسی کے ساتھیوں نے 2 روسی ہیلی کاپٹر استعمال کیے جو ان کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ اسی علاقے اور وقت پر پرواز کر رہے تھے۔ تاہم ایرانی صدر رئیسی جس ہیلی کاپٹر پر سوار تھے وہ امریکی ساختہ تھا۔ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روسی ساختہ دونوں ہیلی کاپٹر بحفاظت اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھیوں نے 2 روسی ہیلی کاپٹروں پر ایک ہی جیسے حالات میں اور ایک ہی راستے پر اپنا سفر مکمل کیا اور حقیقت میں وہ بغیر کسی پریشانی کے پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ ملک کے صدر کی موت کے بعد ایران کے ساتھ ان کے ملک کے تعلقات میں کسی بڑی تبدیلی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو بھی اپنی صفوں میں بہتری کی بہت ضرورت ہے، ججز کو نہیں بلکہ ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے عدلیہ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تصادم کی کیفیت نہیں ہے۔ عالمی رینکنگ میں ہماری عدلیہ 138ویں نمبر پر ہے۔ سیاسی نمائندوں کو اپنی صفوں میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن عدلیہ میں بھی اپنے صفوں میں بہتری کی بہت ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون نے سوال اٹھایا کہ اعلیٰ عدالتیں ہمیں بتا دیں کہ ہمارا 138واں نمبر کیوں ہے جبکہ پاک فوج کا 7واں نمبر ہے، اور عدلیہ کے حوالے سے ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بین الاقوامی رینکنگ ہے۔ ماضی میں عدلیہ نے اپنے آپ کو استعمال ہونے کی اجازت دی۔ عدلیہ سیاسی انتقام کا اعلی کار بنی، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ عدلیہ کے معاملے پر جو اب صورتحال ہے وہ غیر معمولی ہے، اور اگر عدلیہ کی عالمی سطح پر رینکنگ بہتر ہوتی ہے تو ہم ججز کے ہاتھ چومیں گے۔ موسم اور کام کی زیادتی اکثر اوقات ہمیں بیمار کرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ بیماری کی علامت محسوس ہوتے ہی فوراً دوا لے لینی چاہیے تاکہ بیماری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، لیکن کیا یہ واقعی درست ہے؟
امریکی ماہرین اس کی جگہ ایک اور ترکیب بتاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بیماری محسوس ہونے کی صورت میں آپ کو دوا لینے کی بجائے بستر پر لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ دی جرنل آف ایکسپیریمنٹل میڈیسن میں چھپنے والی تحقیق کے مطابق اس کا تجربہ 10 افراد کے 2 گروہوں پر کیا گیا۔ ایک گروپ کے افراد کو نصف رات تک جاگنے کو کہا گیا، جبکہ دوسرے گروپ کے افراد نے معمول کے مطابق اپنی نیند پوری کی۔ ماہرین نے ان کے قوت مدافعت کے خلیات ٹی سیلز کا تجزیہ کیا۔ ماہرین نے دیکھا کہ وہ افراد جنہوں نے اپنی نیند پوری کی، ان کے ٹی سیلز نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں ان میں بیماری سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس وہ افراد جن کی نیند پوری نہیں ہوئی، ان کے ٹی سیلز اتنے فعال نہیں تھے کہ بیماری کے جراثیم کا مقابلہ کر سکیں۔ نتیجتاً ان کی بیماری میں شدت پیدا ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ ماہرین نے تجویز دی ہے کہ بیماری محسوس ہونے کی صورت میں دوا لینے سے قبل کچھ وقت آرام کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اگر بیماری برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں کو گالیاں دینے پر 5 طوطوں کو الگ الگ پنجرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ 5 طوطے لوگوں کو گالیاں ہی نہیں دیتے تھے بلکہ انہیں بد دعا بھی دیتے تھے۔ یہ سب انہوں نے یہاں آنے والے لوگوں سے ہی سیکھا تھا۔ یہاں بچے بھی آتے ہیں۔ طوطوں کی بد زبانی کی وجہ سے بچوں کی ذہنیت پر برا اثر پڑ رہا تھا، اس لیے انہیں چڑیا گھر کے دور دراز حصوں میں الگ الگ کر کے رکھا گیا ہے۔ اس چڑیا گھر میں آنے والے لوگوں نے بھی ان کی شکایت کرنے کی بجائے ان کی اس حرکتوں سے محظوظ ہوتے تھے، اور ہمیشہ انہی کے پنجروں کے پاس عوام کا ہجوم لگا رہتا تھا، جبکہ ان 5 طوطوں کے علاوہ باقی 200 طوطے شرافت سے زندگی گزارتے تھے، تو اسی وجہ سے ان کے پاس کوئی بھی شخص نہیں آتا تھا۔ دوستو، اس تجربے سے ثابت ہوا کہ شریف کی کوئی زندگی نہیں، شریفوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔